آپ نے ایران کو فتح کیا، یزدگرد کی بیٹی شاہجہاں کہ جس کو آج شہر بانو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ قید ہو کر قیدیوں میں مدینہ پہنچی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہ امیر المومنین تھے، وہ قیدی بن کر آ گئی۔ اب اس کے نکاح کا معاملہ تھا، سردار کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، مرتبہ اور مقام بڑا بلند ہے۔ عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، عمر کے اپنے صاحبزادے، لیکن آپ نے کہا حسین کو بلاؤ۔ حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور شہر بانو، پہلے نام تبدیل کیا، پہلا نام شاہ جہاں تھا، وہ تبدیل کیا، شہر بانو نام رکھا، پھر آپ کو حضرت حسین کے نکاح میں دیا۔ خلافت عمر ہے، خلافت عمر میں جہاد ہوا ہے، غنیمت کے طور پر شہر بانو آئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آگے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ خلافت عمر ہے، اس کے دور میں جہاد ہوا ہے، غنیمت کے طور پر شہر بانو مدینہ پہنچی ہے۔ عمر بن خطاب نے حسین کے نکاح میں دی ہے۔ ان کے بدن سے زین العابدین پیدا ہوئے، زین العابدین کے بدن سے حضرت باقر پیدا ہوئے، ان کے ہاں حضرت جعفر صادق پیدا ہوئے، ان کے ہاں حضرت موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، ان کے ہاں نقی علی تقی علی کرتے کرتے ان کے 11ویں امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ تو یہ سارے ائمہ جن کو وہ ائمہ معصومین، جن کو وہ خدا کا درجہ دیں، جن کے بنیاد پر اپنا نظام چلاتے ہیں، یہ سارے صاحبزادے جس عورت کی اولاد ہیں وہ شہر بانو ہے۔ اور شہر بانو یہ خلافت عمر میں جہاد کی بنیاد پر غنیمت کی صورت میں آتی ہے۔ اگر خلافت عمر ٹھیک نہیں ہے تو پھر مانو کہ جہاد بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر جہاد ٹھیک نہیں ہے پھر غنیمت بھی ناجائز ہے، اور اگر غنیمت ناجائز ہے تو پھر حسین سے شہر بانو کا نکاح کیسے جائز ہوا؟ اگر وہ ناجائز ہے تو پھر خاندان سادات مشکوک بنتا ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یا تو اپنے نسل کی اور اپنے خاندان سادات کے حفاظت کرو، یا پھر عمر کو گالی دینا چھوڑو۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر عمر ٹھیک نہیں ہے، اگر عمر کی خلافت ٹھیک نہیں ہے تو پھر خاندان سادات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ شہر بانو کون ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کس کے دور میں مدینہ آئی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کس نے حسین کے نکاح میں دی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر انہی سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ اگر ان کا نکاح ٹھیک ہے تو ماننا پڑے گا کہ غنیمت ٹھیک، اگر غنیمت ٹھیک ہے تو جہاد ٹھیک، اگر جہاد ٹھیک ہے تو خلافت عمر بن خطاب بھی ٹھیک ہے، پھر کوئی اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر تم خلافت عمر کا انکار کرو گے تو پھر میرا سوال تم پر ادھار ہے، لاؤ اس کا جواب اور بچاؤ اپنی نسل کو۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفر بھی ہمارے امام، حضرت باقر بھی ہمارے امام، حضرت موسیٰ کاظم بھی ہمارے امام، نقی علی تقی علی جتنے بھی ہیں وہ سارے اہل سنت والجماعت کے امام۔ کیوں کہ یہ ساری نسل حسین ابن علی سے ہے، حسین ابن علی کی نسل شہر بانو سے چلی ہے۔ شہر بانو کو عمر بن خطاب نے حسین کے نکاح میں دیا ہے، تو لہذا ہمارے یہ عقیدہ اور ایمان ہے، یہ سارے پاک لوگ، سادات بڑے اونچے لوگ ہیں، سادات کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن اصل سادات کی بات کروں گا، آرٹیفیشل سادات کی نہیں، کہ جو اپنے خاندان قبیلے اور دور دراز سے نائی موچی بن کر پھر شہروں میں جب آتے ہیں تو شاہ جی بن کر عوام کو پیچھے لگا لیتے ہیں، اور عوام کا بھی کوئی حال نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے وہ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اپنا دین بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، دین سیکھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ موت کے بعد قبر، حشر، اللہ کے ہاں جواب دہی، ہم نے اسے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے کبھی فکر نہ کی اپنے دین کی، کبھی فکر نہ کی شریعت کی، کبھی نہیں پوچھا علماء سے کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا، کبھی کسی کے پاس چل کر نہیں آئے، بس اپنی موج مستی میں جو بات دل کو اچھی لگی ہم کر گزرے۔ کئی سنی نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ نوحے سنتے ہیں، وہ مرثیے لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان میری بات نہیں ہے، ہم تو ناقلین ہیں۔ اگر میرا فتویٰ ہو تو میرا گربان کوئی پکڑ سکتا ہے، میں تو ناقل ہوں، فتویٰ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، کہ جو اپنا گربان پھاڑے، جو اپنے چہروں پر تمانچے مارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اللہ کے محبوب پیغمبر ان ماتم کرنے والوں کو اپنا نہیں سمجھتے. نہیں سمجھنا ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود وشق الجیوب. لاؤ اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات اس کا کرو انکار. نہیں مانتے پیغمبر کو تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. اگر کلمہ پڑھا پیغمبر کا, شریعت پر عمل ہے پیغمبر کی, تو پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ آؤ شریعت میں اللہ نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. تو میں خیر بات دور نکل جائے گی. تو عرض ذکر رہا تھا کہ ماہ محرم 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. لیکن تاریخ نے اور لوگوں نے کتنا ظلم کیا کہ آپ کی پوری زندگی پر پردہ ڈالا. یہ تو ابھی میں دور فاروقی کی بات کر رہا ہوں. دور عثمانی میں افریقہ کا جہاد ہو, آرمینیا کا جہاد ہو, تخارستان کا جہاد ہو, حضرت حسین حضرت حسن مجاہد بن کر نکلے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے. آخری وقت حضرت عثمان قید میں ہیں. حضرت علی نے حسن و حسین کو پہرے دار بنا کر دروازے پہ کھڑا کر دیا اور پابند کیا کوئی دشمن عثمان تک نہ پہنچے. پہرا دار کھڑا کرنے والا حضرت علی, جنہیں کھڑا کیا گیا. حسن و حسین گھر کس کا ہے؟ عثمان بن عفان کا. آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی دشمنیاں ہیں. ان دشمنیوں کی بنیاد پر پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی پروپیگنڈا نہیں مانا جائے گا. حضرت علی نے اپنے صاحبزادوں کو عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا, اور جب باغی پیچھے کے راستے سے گھس آئے اور شہید کر دیا, تو اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے نواسے جو دروازے پر پہرے دار بنے کھڑے ہیں, حضرت علی آتے ہیں اور آ کے آپ نے حضرت حسین حسن کو تمانچہ مارا, انہیں ڈانٹا, برا بلا کہا کہ تمہاری موجودگی میں خلیفہ وقت کو شہید کر دیا گیا, تمہیں یہاں کس لیے کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے عذر کیا کہ ابا حضور اگر وہ سامنے سے آتے تو ہماری تلواریں ان کا راستہ روک لیتی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے سے نقب لگائی ہے, ہمیں پتہ نہ چل سکا. تو یہ تعلقات, یہ محبت, یہ رشتے ناتے. حضرت معاویہ کا دور آتا ہے, 10 لاکھ درہم اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی نے ان دونوں حضرات کے لیے مقرر کیے. حضرت حسن حضرت حسین کو لے کر شام میں جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان سے صلح کر کے, ان سے بیعت کر کے پوری امت کا انہیں متفقہ خلیفہ نامزد کرتے ہیں. آج ائمہ کی بات تو کی جاتی ہے, لاؤنا حضرت حسن کے اس عمل کو آج آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. حضرت حسن کا کوئی مرثیہ پڑا ہو, کبھی ان کے لیے کوئی جلوس نکلا ہو, کبھی کوئی تعزیہ نکلا ہو. کیوں؟ یہ ان سے ناراض ہے کہ تم نے معاویہ کے ہاتھ پر صلح کیوں کر. حالانکہ حسین بھی ساتھ ہیں, کم فباشر, سب نے صلح کر لی. اور اگلی بات, حضرت حسین کی صاحبزادے حضرت علی اکبر جو کہ شہید کربلا ہیں, جن کا آپ نے سنا ہوگا تذکرہ, یہ کون تھے؟ آپ کی والدہ حضرت لیلہ تھی, لیلہ کی والدہ حضرت میمونہ تھی, میمونہ کی والدہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان تھے. گویا حضرت ابو سفیان کی بیٹی میمونہ, ان کی بیٹی لیلہ جو کہ حضرت معاویہ کی سگی بھانجی لگتی ہیں, حضرت حسین کے نکاح میں ہیں, کہ جن کے بطن سے علی اکبر پیدا ہوئے جو کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. کتنا دشمنیاں, بنو امیہ یہ, بنو امیہ وہ, بنو ہاشم یہ, بنو ہاشم وہ. یہ تو بڑا ظلم, بڑا آپس میں جنگیں, بڑی لڑائیاں. یہ کیا ہے؟ بنو امیہ کے رشتے بنو ہاشم کے ہاں, بنو ہاشم کے رشتے بنو امیہ کے ہاں. خود یزید جو تھا اس کے نکاح میں اس کی بیوی ام محمد, یہ کون تھی؟ عبداللہ بن جعفر بن طیار کی بیٹی حضرت زینب, حضرت حسین کی ہمشیرہ جو کربلا کے اندر موجود تھی, ان کی بہو لگتی ہے. یزید ان کا رشتے میں داماد لگتا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا ہمیں, نہ بتانے کی کوئی جرت کرتا ہے, نہ بتانے کی کوئی جسارت کرتا ہے کہ کہیں ہمارے راز نہ کھل جائیں, لوگوں کو حقائق نہ پتہ چل جائیں. تو بارکہ فقط اجازت نہیں دیتا, اور نہ آپ لوگوں میں اس اعتبار سے کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ رمق یا طلب ہوگی کہ ہم اس بات کو کھول کر رکھیں اور آپ سن کر سنی ہم سنی کر کے چلے جائیں. یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں, ٹائم نکال کے آئیں, یہ سیکھیں.
ان چیزوں کو سمجھیں. کوئی دشمنیاں نہیں تھی, کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. المختصر یہ کوفہ والوں کی سازش ہے جس کی بنیاد پر حضرت حسین نے جام شہادت نوش کیا. جب چلے مکہ سے حضرت عبداللہ بن عباس آپ کی سواری پکڑ کر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, بیٹا مت جاؤ مت جاؤ, تم جانتے نہیں ہو کوفہ والوں کو انہوں نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کروایا. تمہارے والد کو شہید کرنے والے وہ کوفہ والے, تمہارے بڑے بھائی کو شہید کرنے والے وہ اہلیان کوفہ. اب تمہیں بھی بلاتے ہیں, خدا را مت جاؤ, وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. حضرت حسین نے کہا یہ خطوط کے انبار میں کیسے چھوڑوں, ان کو جانا پڑے گا. آپ نے کہا اگر جانا ہی ہے تو بچوں اور عورتوں کو چھوڑ جاؤ, اکیلے چلے جاؤ. کہا نہیں, اب بقیہ زندگی وہیں گزاریں گے, وہیں پر تعلیم و تعلق کا سلسلہ ہوگا. واقف آپ چل پڑے. آج ہمیں کہا جاتا ہے اسلام اور کفر کی جنگ تھی, یہ جھوٹ ہے. آج کہا جاتا ہے حق اور باطل کا مارکا تھا, یہ جھوٹ ہے. باطل کہاں تھا, کفر کہاں تھا؟ 61 ہجری یہ وہ دور تھا کہ جس میں آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کی عظمت کے جھنڈے لہرا رہے تھے. یہ وہ دور تھا کہ جس میں اسلام سب سے بڑی طاقت تھا. لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گویا کربلا سے پہلے اسلام مردہ تھا, مر گیا تھا. یہی تو دشمن کی سازش ہے. یہی تو وہ کہتا ہے کہ حسین کی پوری زندگی پردہ ڈالو, کربلا کو سامنے لے کر آؤ کہ نانا کا دین خطرے میں ہے. ہم حضرات صحابہ پر کتنا ایمان رکھتے ہیں. آج کے دور میں اگر ایک صحابی زندہ ہو, ایک صحابی, میں دیکھتا ہوں کیسے کسی مسلمان کی کہیں پر بھی لاش گرتی ہے. اگر ایک صحابی آج زندہ ہو, اس دور میں 400 کے قریب صحابہ زندہ تھے. 61 ہجری کے اندر میں کیسے مان لوں کہ ایک فاسق اور فاجر کو حکمران بنانے پر وہ صحابہ راضی ہو گئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو یزید کا کردار, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب مت سمجھے گا کہ میں یزید کا وکیل بیٹھا ہوں. یزید جیسے سے دنیا بھر جائے, حسین ابن علی کے پاؤں کی جوتی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن حقائق کیوں کھولنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دشمن کا وار کہاں ہے. یزید تو بہانہ ہے, وار حضرت معاویہ پر ہے. یزید تو بہانہ ہے, وار حضرات صحابہ پر ہے. یزید تو بہانہ ہے, وار اسلام پر ہے. یزید تو بہانہ ہے, وار خلافت پر ہے. یزید تو بہانہ ہے, وہ وار قرآن پر ہے, پیغمبر کے فرمان پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یزید فاسق, یزید فاجر, یزید زانی, یزید شرابی. 1 منٹ کے لیے مان لیا. میں سوال کرتا ہوں ان اہل سنت کے علماء سے بھی جو یہی مجلس اپنی مساجد کے اندر پڑھتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے, پھر میرا سوال ہے کہ اس ظالم کو خلیفہ کس نے بنایا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جس کو سارے مسلمان اپنا امام مانتے ہیں, بڑے کتابیں ان کی لکھا ہے کہ فاسق فاجر کو اب خود خلیفہ بنانے والے گناہگار ہوتے ہیں. میں نے سوال کیا, یہ آپ سے نہیں ہے, یہ عرصہ 10-12 سال ہو گئے, کئی لوگوں سے ملاقات, کئی لوگوں سے سوالات, آج تک کوئی جواب نہ دے سکا. سوال کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے وہ کردار جو پیش کیا گیا یزید کا, اگر میں آپ سے کہوں کہ چلو آؤ, ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے, اسے ووٹ دینا ہے, بتاؤ تم میں کوئی تیار ہوگا؟ کوئی ایک بتا دے. جو کردار یزید پیش کیا جاتا ہے اس بنیاد پر آج کا کیا گزرا مومن مسلمان بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں کیسے مان لوں کہ حضرات صحابہ نے اس کو مان لیا ہوگا؟ نعوذ باللہ. کیا صحابہ کے ایمان ختم ہو گئے تھے؟ یہ وہ کہلوانا چاہتا ہے کہ نہیں کہ صحابہ مومن نہیں تھے. وہ یہ کہتا ہے 5 مسلمان رہے, باقی سارے مرتد ہو گئے. وہ کیوں کہتا ہے کہ یزید ظالم اور فاسق اور فاجر ہے؟ پھر وہ اگلی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا. بھائی کیوں نہیں مانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر راوی حدیث کا نقل کرنے والا وہ گناہگار ثابت ہو جائے, وہ روایت قابل قبول نہیں رہتی. اس نے کہا اگر یزید کو فاسق اور فاجر مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اسے خلیفہ بنانے والے سارے گناہگار ہوئے. اور کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس کا راوی کوئی صحابی نہیں ہے؟ تو لہذا صحابہ گناہگار, جب صحابہ گناہگار تو پھر نہ بخاری بچے گی,
نہ مسلم اور ترمذی بچے گی. آپ ایک نہیں بخاری کے 100 حوالے لے کر جاؤ، وہ بخاری کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ان صحابہ کی روایات ہیں کہ جو تمہارے مذہب کے مطابق گناہگار ہیں، میں کہاں سے جواب لے کر. پھر وہ اگلی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے. وہ مانتے ہیں قرآن کو، اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں. وہ کیوں نہیں مانتے؟ کہ اس قرآن کو لکھنے والوں میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے. اس کے قرآن کو لکھنے والوں میں ابوبکر اور عمر موجود ہیں. ان کو لکھنے والوں میں صحابہ موجود ہیں، اور وہ صحابہ کہ جنہوں نے پیغمبر کے دین کو مٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوائے حسین کے کوئی میدان میں نہیں نکلا. لہذا وہ سارے گناہگار، سارے ناقابل اعتماد. لہذا ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانتے. لائیں جواب کیا دیں؟ تو گڑبڑ تو کہیں ہو گئی نا، کہیں پر گڑبڑ موجود ہے. اب اس گڑبڑ کو ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے. جہاں تک تعلق حضرت حسین کا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج، ہمارے ایمان کا حصہ. انہیں واقعی بڑی مظلومیت کے ساتھ گھر سے بے گھر کر کے اہلیان کوفہ نے شہید کر دیا. وہ جامع شہادت نوش فرما کر اپنے مقام کو پہنچ گئے. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے، اللہ ہمیں بھی ان کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی حسینی کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.